یہ واقعہ غالباً 97 ہجری کا ہے کہ ایک بزرگ کے گھر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا فرمائی۔ اندھیری یا خبستہ رات تھی، چراغ تیل سے خالی تھا، گھر میں ضرورت کی اشیاء نہ پید، غرض گھر ہر لحاظ سے خالی تھا، لیکن اس بزرگ کا دل توکل اور یقین کی دولت سے مالا مال تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ بندہ خدا بالکل آزردہ خاطر نہ ہوا۔ اس بزرگ نے کسی انسان کے آگے نہ دست سوال دراز کیا اور نہ زبان پر حرف شکایت لایا۔ خالق کی رضا پر شاکر ہو کر وہ ذکر الہی کرتا اور درود شریف پڑھتا رہا، اور اس نے بارگاہ خداوندی میں اپنا سر سجدہ میں رکھ کر ثابت قدمی اور حوصلہ کی دعا کی۔ اسی وقت عالم غنودگی میں یہ بزرگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے سرفراز ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بزرگ کو نوید سنائی کہ تیری یہ بیٹی اندھیروں میں چراغ روشن کرے گی، تو ابھی حاکم وقت کے پاس جا اور حاکم وقت کو ہمارا پیغام دے کہ تو نے اپنے معمولات کے مطابق آج ہم پر درود نہیں بھیجا، لہٰذا کفارہ کے طور پر وہ تمہیں 400 درہم دے دے اور اس رقم سے تو اپنی ضروریات پوری کر لے۔ عالم بیداری پر اس بزرگ کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کو اپنی پریشانیوں اور تنگ دستی کا صلہ اس کی توقع سے بڑھ کر ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اس کے علاوہ 400 درہم مل جانا قیمتی خزانہ سے کم نہ تھا۔ وہ بزرگ حاکم وقت کے پاس پہنچا اور اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ حاکم درود پاک پڑھنے کی غفلت پر گھبرایا اور پھر سجدہ شکر بجا لایا کہ محسن انسانیت نے اس ناچیز کو یاد کیا، اور ساتھ ہی پیغام رساں کا بھی مشکور ہوا اور اس کو فوراً 400 درہم دے دیے۔ وہ بزرگ خوشی خوشی گھر واپس آیا اور زچہ بچہ کی ضروریات کو پورا کیا۔ اس بزرگ کو اپنی بچی کی خوش قسمتی پر ناز تھا۔ یہ خوش نصیب بچی بڑی ہو کر رابعہ بصری کے نام سے مشہور ہوئی اور اس نے مقام ولایت حاصل کیا اور قلندرہ بنی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور پیغمبر کو اپنی کسی نہ کسی خصوصی شان اور عظمت سے نوازا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ عظمت اور عزت عطا فرمائی کہ فرشتوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دوستی سے نوازا اور ان کی جائز کونت کو حج کا مرکز بنا دیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرا سچا نبی ہے جن کا میں نے درجہ بلند کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اصحاب بصیرت میں شمار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بے مثل حسن سے نوازا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باکمال معجزات عنایت کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام کا شرف بخشا۔ گویا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک خاص نعمت سے سرفراز فرمایا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اعلیٰ یہ اعزاز دیا کہ ان کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا اور ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ شامل کیا اور ان پر خود درود شریف پڑھنا اپنا شعار بنا لیا۔ قرآن مجید میں سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی مکرم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے درود پاک پڑھنے کو اپنی رضا اور اپنے قرب حاصل کرنے کا سبب بنایا ہے۔ اس لیے جو مسلمان جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کا حقدار ہوگا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر اسی طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز آپ دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو میرا چینل سچی اچھی باتیں ضرور سبسکرائب کریں۔